چلیے آج ایک ایسے سوال پر بات کرتے ہیں جو شاید ذہن کو تھوڑا گھما دے۔ جس پیسے کو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ یہ سوچیں تو کتنی عجیب بات ہے نا؟ مطلب ہم اسے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے یا فون کی اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز آخر ہیں کیا؟ اور ان سب سے بڑا راز یہ کہ ہم سب مطلب کروڑوں لوگ اس کی قدر پر متفق کیسے ہو گئے؟ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسی دنیا میں جہاں پیسہ تھا ہی نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر پیسے کو ایجاد کرنے کی نوبت ہی کیوں آئی۔ پیسے سے پہلے تھا بارٹر سسٹم، مطلب چیزوں کا براہ راست تبادلہ۔ اب یہ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے کہ بھئی چیز کے بدلے چیز لے لو، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی تھکا دینے والا اور سچ کہیں تو ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اچھا ذرا تصور کریں آپ ایک چوہا ہیں جو بہت بہترین پنیر بناتا ہے اور آپ کو اپنے گھر کے لیے لکڑی چاہیے۔ آپ لکڑی والے چوہے کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے پنیر نہیں بیریاں چاہیے، تو اب آپ بیری والے چوہے کو ڈھونڈیں گے، لیکن اسے مچھلی چاہیے اور مچھلی والے کو بیج۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ ماہرین اقتصادیات یعنی اکانومسٹس اس مسئلے کو ایک بڑا فینسی سا نام دیتے ہیں، ضروریات کا دوہرا اتفاق۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ تجارت صرف تب ہو سکتی تھی جب دو لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی چیزوں کی ضرورت ہو، جو کہ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر ایک دن کسی ہوشیار چوہے کو ایک انقلابی خیال آیا، ایک ایسا آئیڈیا جو بارٹر کے اس ڈراؤنے خواب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ یہ ایک یوریکا مومنٹ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس چوہے نے سب کو اکٹھا کر کے کہا، دیکھو کیا ہو اگر ہم سب صرف مان لیں، صرف اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ ایک عام سا پتا قیمتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ پتا خود کسی کام کا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم سب اس کی قدر پر یقین کرنے پر راضی ہو جائیں۔ کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا خیال تھا۔ تو اس ایک خیال نے پیسے کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن کسی بھی چیز کو پیسہ کہلانے کے لیے اسے 3 بہت خاص کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیسہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ پہلا، یہ مبادلے کا ذریعہ ہے، مطلب اب پنیر والا چوہا اپنا پنیر بیچ کر پتے لے سکتا ہے اور پھر ان پتوں سے آسانی سے لکڑی خرید سکتا ہے۔ مسئلہ حل۔ دوسرا، یہ قدر کا ذخیرہ ہے، آپ ان پتوں کو بچا کر رکھ سکتے ہیں، وہ پنیر کی طرح خراب نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا، یہ حساب کی اکائی ہے جس سے ہر چیز کی قیمت طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے کی شکل بدلتی رہی۔ تاریخ میں بہت سی عجیب و غریب چیزوں نے پیسے کا کام کیا ہے، اور یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ پیسہ کیسے ٹھوس چیزوں سے صرف ایک خیال تک پہنچ گیا۔ بہت پہلے لوگوں نے سیپیوں، موتیوں اور یہاں تک کہ نمک کو بھی پیسے کے طور پر استعمال کیا۔ پھر آئیں سونے اور چاندی کے سکے جن کی اپنی ایک ذاتی قدر تھی۔ اس کے بعد کاغذی نوٹ آئے جو اصل میں صرف سونے کی رسیدیں ہوتی تھیں۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ 1971 یہ سال پیسے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ اس ایک سال نے پیسے کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 1971 میں امریکہ نے باضابطہ طور پر گولڈ سٹینڈرڈ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں مل سکتا تھا۔ تو پھر یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیچھے سونا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے اس کی کوئی قدر ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے، صرف بھروسہ۔ جی ہاں، بالکل۔ جیب میں موجود نوٹ کی قدر صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ اس کی قدر ہے۔ یہ ایک اجتماعی معاہدہ ہے، ایک بھروسہ ہے۔ اور یہیں پر پیسے کی اصل طاقت اور اس کا سب سے بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو مکمل طور پر ہمارے اجتماعی یقین، ہمارے بھروسے پر قائم ہے۔ جب تک ہم سب کا بھروسہ قائم رہتا ہے، معیشت چلتی رہتی ہے، لوگ مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن جس لمحے یہ بھروسہ ٹوٹتا ہے، پیسہ صرف بیکار کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتا ہے اور پوری کی پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ اس کی خوفناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 1920 کی دہائی میں جرمنی میں لوگ نوٹوں سے دیواروں پر وال پیپر لگا رہے تھے۔ 2008 میں زمبابوے میں ایک روٹی خریدنے کے لیے ٹھیلے بھر کر نوٹ لے جانے پڑتے تھے۔
یہی ہوتا ہے جب پیسے پر سے یقین اٹھ جاتا ہے اور یہ صرف رنگین کاغذ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ یہ پیسے کی وہ اصل حقیقت ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پیسہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کہانی ہے، ایک ایسا مشترکہ فسانہ، ایک ایسی شیئرڈ فکشن جس پر ہم سب متفق ہیں۔ یہی وہ سماجی معاہدہ ہے جو لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی نوٹ پکڑیں تو یاد رکھیے گا، اس کی اصل طاقت کاغذ میں نہیں بلکہ اس کہانی میں ہے جس پر ہم سب یقین رکھتے ہیں۔